رب العزت نے کسی ظاہری علم کے ذرائع، کسی ظاہری استاد، کسی ظاہری انسٹیٹیوٹ، ادارہ، مدرسہ، سکول، اللہ رب العزت نے کسی ظاہری استاد کے سامنے زانو تلمس طے کرنے اور اس سے علم لینے، اس سے اللہ نے اپنے نبیوں کو مبرہ بنایا اور اللہ رب العزت نے خود اپنے نبیوں کو علم عطا فرمایا۔ اور حضور رحمت للعالمین کی شان امیت یہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ حضور کچھ جانتے نہیں تھے، حضور کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک حضور بالکل ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ من ذالک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھتے نہیں تھے، استغفر اللہ العظیم، نقل کفر نہ باشد۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں، سورس ہیں، ان میں سے کسی ذریعے کو ظاہری طور پہ اللہ کا نبی اختیار نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت خود اپنے نبی کو وہ علم اور معرفت عطا فرما دیتا ہے جو پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہوتی ہے، پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ تو اب ایک معنی محدثین، مفسرین، ائمہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ چونکہ جتنے بھی علم ہیں، چاہے میں نے آپ کو عرض کیا کہ پچھلا دور تھا فلسفے کا دور، یہ جو جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دور ہے سائنسز کا دور۔ خود آپ آج سائنس کی مثال لے لیں، سائنس پہلے جو ہے وہ کہتی تھی کہ ایٹم کے 4 حصے ہیں، اس وقت 285 سے زائد حصے ایٹم کی پھر فردر تقسیم سائنس نے کر دی۔ کچھ سال پہلے تک، 20-25 سال پہلے تک جو ہے وہ سائنسدان کہتے تھے کہ 4 حصے ایٹم کے، اب ان کی فردر جو ہے وہ تقسیم کر کے 285 سے بھی زیادہ اس کے حصے بنا دیے ہیں سائنسز نے۔ سائنس ہر دور کے اندر زمین کی کشش اور زمین کی جو ہے ساخت، اس کے بارے میں بھی ہر دور کے اندر اختلافات رہے۔ سورج کی گردش یا سیاروں کی گردش، اس کے بارے میں بھی پہلے دور کے سائنسدانوں نے اپنے نظریات پیش کیے، آج کے سائنسدانوں کے اپنے نظریات ہیں۔ کل یہ بھی قطعی اور حتمی اور حقیقی علم نہیں ہے، یہ بھی ہر دور میں تحقیق جس طرح آگے ہوتی جائے گی، ہر دور میں اس علم کو دنیا بدلتا ہوا دیکھے گی۔ تو اب یہ جو ظاہری علم ہوتا ہے یہ ظنی علم ہوتا ہے، ظاہری استاد جو ہوتا ہے وہ ظنی علم کا استاد ہوتا ہے۔ ظنی علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم بدل سکتا ہے، وقت کے ساتھ اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، اس کے اندر ترمیم، ایمینڈمنٹ ہو سکتی ہے، اس کے تقاضے بدل سکتے ہیں، وہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق وہ علم بدل سکتا ہے۔ ایک تحقیق کچھ آئے سائنسز کی، دوسری تحقیق کچھ آ سکتی ہے۔ پچھلی صدیوں میں فلسفے کا عروج تھا، ایک فلسفر ایک فلسفہ بیان کرتا تھا، دوسرا فلسفی آ کے اس فلسفے کو بدل دیتا تھا، وہ ایک اپنا نیا، اپنا عقل کی بنیاد پر، اپنی لاجک کی بنیاد پر، اپنی دلیل کی بنیاد پر وہ ایک نیا فلسفہ انسانیت کے سامنے پیش کرتا۔ سائنسز میں بھی بے شمار ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو پہلے اور سطح پہ تھی، اب ان کو وہی سائنسدان بدل رہے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس وقت غلط تھے۔ آج یہ تحقیق ہے، این ممکن ہے کل آنے والا سائنسدان اس سے بھی ایڈوانس تحقیق لے آئے، وہ کہے کہ مجھ سے پہلے جو 50 سال پہلے گزرے ہیں سائنسدان، 100 سال پہلے گزرے ہیں، وہ غلط کہہ رہے تھے۔ تو ہر علم جو ہے وہ ظنی بنیادوں پر ہے، اس پہ قطعی نہیں ہے کہ اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ خود آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کی مثال لے لیں، آئین پاکستان وہ 1973 کے اندر پیش ہوا، آئین پاکستان۔ اب دستاویز آئین پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ 26ویں امینڈمنٹ غالباً ہو رہی ہے۔ تو اب اتنی امینڈمنٹس، یہ ترمیم کیوں ہو گئی کہ ایک قانون کو بدل دیا، اس کی جگہ نیا قانون لے آئے، یا ایک قانون کو مزید وسعت دے دی، یا لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں اس حوالے سے ایک نیا قانون بنا دیا، یا دیکھا کہ اس قانون کے اندر ابھی یہ کمی بیشی ہے، اس کو مزید بہتر طریقے سے کر دیا جائے۔ جیسے 1973 کے آئین میں یہ قادیانوں کے متعلق نہیں تھا، لیکن 1974 میں جب ایک امینڈمنٹ پیش کی گئی اور قانون سازی کی گئی تو پھر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح 18ویں ترمیم کو آپ دیکھیں تو صوبوں کو خود مختاری دے دی گئی، پہلے وفاق کے پاس زیادہ اختیار تھے، اب ہر صوبے کے پاس زیادہ اختیار ہے۔ اسی طریقے سے ہر دور کے اندر ترامیم آئین کے اندر، قانون کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر ہوتی رہی ہے، دنیا بھر کے اندر یہ ایمینڈمنٹس ترامیم ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا عطا کردہ علم
قرآن ایسا ہے کہ اگر آپ آج سے 1400 سال پہلے کے قرآن کو اٹھائیں، 1300 سال 1200 سال، کوئی انڈونیشیا، امریکہ، پاکستان، سعودی عرب، ملائیشیا، انڈونیشیا، افریقہ، دنیا کے کسی خطے میں سے کسی قرآن کو، کسی صدی کے قرآن کو اٹھا لے، الحمد سے والناس تک قرآن ایک ہی ہے، قرآن میں کوئی ہلکی سی بھی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ قرآن ظنی علم نہیں ہے، قرآن حقیقی علم ہے۔ قرآن ظنی علم نہیں کہ بدلا جا سکے، ظنی علم نہیں کہ اس میں بہتری لائی جا سکے، ظنی علم نہیں کہ اس گمان کو بدلا جا سکے، اس میں کوئی ترمیم، اس میں کوئی امینڈمنٹ کی جا سکے، اس میں کوئی کمی بیشی کی جا سکے، اس سے بہتر دماغ اگر آ جائے تو وہ کہے کہ نہیں اس کو اس طرح سدھارا جا سکتا ہے، نہیں، ہر چیز کے اندر امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ظنی علوم کے اندر انسان کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ ہر دور کے تقاضے بدلتے ہیں، ہر دور کے علم بدلتے ہیں، ہر دور کی جو ہے ترقی بدلتی ہے، ہر دور اپنے دور سے زیادہ پروگریسو ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، وہ ہر دور کے تقاضے بنتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کو، وحی کو ظنی نہیں بنایا، بلکہ وحی کا علم قطعی ہے، ایبسولیوٹ ہے، وہ حقیقی ہے، اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کسی ظنی علم والے کے پاس بھیجا ہی نہیں کہ دنیا والے یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ یہ اس سے بھی بہتر استاد دنیا میں موجود ہے، اگر ان کے پاس پڑھے ہیں تو میں تو دوسرے استاد کے پاس پڑھ کے آیا ہوں، یہ اس ادارے میں پڑھے ہیں تو میں دنیا میں بہت اچھا ایک اور ادارہ تھا، میں وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں۔ ظنی علم کے اندر چونکہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورس آف نالج ظنی رب تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں، علم کا ذریعہ ظنی نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو شان عطا فرمائی ہے وہ یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت نے وحی کے نور سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو روشن و منور فرمایا۔ خود قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب والایمان، محبوب اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے اور اس وحی کے اور ایمان کے نازل ہونے سے پہلے، محبوب یہ آپ اپنی طرف سے تفکر اور تدبر کر کے جو ہے آپ درایتاً اپنی سوچ و فکر سے جانتے نہیں تھے، بلکہ محبوب ہم نے آپ کو وحی کا نور عطا فرمایا، ہم نے وہ آپ کو علم عطا فرمایا، ہم نے وہ آپ کو معرفت عطا فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا جو چشمہ ہے، جو فیضان ہے، جو منبع ہے، جتنے بھی علوم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے پھوٹ رہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کہ سینہ اطہر کو ایسا منور کیا، ایسا روشن کیا کہ کائنات کے سارے علم، الرحمن علم القرآن لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں کہ جس کا علم اللہ رب العزت نے قرآن میں رکھا ہو۔ رب تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو وحی کے نور کے ذریعے قرآن سکھایا، سینہ محمد مصطفیٰ پہ اتارا، اس لیے قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو اپنے مصلے پہ ہوتے تھے، کھجور کے پتوں پہ بیٹھے ہوئے مصلے پہ تاجدار کائنات آسمانوں کی خبریں عطا فرماتے تھے، زمین کی خبریں عطا فرمانے تھے، زمین کے اندر کی خبریں عطا فرماتے تھے، دور کی خبریں عطا فرماتے تھے، قریب کی خبریں عطا فرماتے تھے۔ جو ظنی اور ظاہری علم کہیں بھی نہیں بتا سکتا، وہ محمد مصطفیٰ کو وحی کے علم نے وہ سارا نور عطا فرما دیا۔ رب تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا علم عطا فرما دیا، ایسی معرفت عطا فرما دی۔ اور یہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ جو ہوتا ہے علم، یہ نبی کا علم جو ہوتا ہے وہ ظنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ حقیقی علم ہوتا ہے، وہ یقینی علم ہوتا ہے، وہ قطعی علم ہوتا ہے، وہ ایبسولیوٹ علم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی وحی سے منور ہوتا ہے، وہ رب تعالیٰ کی وحی سے حاصل کردہ علم ہوتا ہے۔ آخری حکمت، اور پھر گفتگو ختم، ہمارا موضوع جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ آخری حکمت یہ ہے، ائمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی کا جو اوریجن ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ ہے نباؤن۔ نباؤن کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبریں دینا، غیب کی خبریں دینا، غیب کی خبریں جاننا یا غیب کی خبریں دینا۔ اسی اعتبار سے نبی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو غیب کی خبریں جاننے والا بھی ہو اور غیب کی خبریں دینے والا بھی ہو، جو غیب کی خبریں جاننے والا بھی ہو اور غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں
جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی فرماتے ہیں، یعنی ہم وہی فرما کے محبوب آپ کے سامنے غیب کی خبریں رکھ دیتے ہیں۔ تو جو حضور رحمت للعالمین کو علم دیا گیا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ہے۔ کس کی طرف سے دیا گیا ہے؟ وہ عطائی ہے، اللہ کا علم حقیقی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو چاہا اپنے نبی کو عطا فرما دیا، علم اپنے نبی کو اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا عطا کیا، کتنا عطا کیا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، جو جنت میں جائے گا، جو جہنم میں جائے گا، اب یہ حضور 1400 سال پہلے بات فرما رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کے سرکار فرما رہے ہیں قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جنتی جو جنت میں جائیں گے، جہنمی جو جہنم میں جائیں گے۔ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھے 2 رجسٹر دے کے گئے ہیں، ان میں قیامت تک آنے والے جنتیوں کے نام بھی درج ہیں، جہنمیوں کے نام بھی درج ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں جانتا ہوں قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ اور سرکار کا جب اونٹ گم ہو گیا، صحیح بخاری کے اندر یہی ہے، لوگوں نے حضور پہ تانے کسے کہ یہ اللہ کی خبریں دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہی مجھ پہ آتی ہے۔ تو اب ان کا اپنا اونٹ گم ہو گیا، انہیں خبر ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے اپنے ممبر پہ، نماز پڑھانے کے بعد آپ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ سلونی عما شئتم، جو کوئی جو سوال کرنا چاہتا ہے مجھ محمد سے پوچھ لے، میں یہیں پہ بیٹھا ہوں۔ تو کسی نے اپنے نسب کے بارے میں پوچھا کہ میرا باپ جس سے میں منسوب ہوں وہی میرا باپ ہے۔ بعض لوگ یہ ترجمہ کر دیتے ہیں صحیح بخاری کے اس حدیث کا، یہ غلط کرتے ہیں کہ اس سے مراد دین کے متعلق سوال تھا، کہ یعنی شریعت مطہرہ کے متعلق کوئی چیز مجھ سے پوچھنی ہے۔ بھئی شریعت مطہرہ کا یہ سوال ہے کہ بخاری شریف کے اندر جو روایت درج ہے اس روایت کو دیکھیں کہ جب حضور رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ سلونی عما شئتم، جو کوئی جس پہلو جس زاویے سے جو سوال بھی کرنا چاہتا ہے میں محمد بیٹھا ہوں، مجھ سے سوال کر لو۔ اب ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں پوچھتا، وہ کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں پوچھتا، وہ کیا پوچھ رہا ہے؟ وہ کوئی نماز کا طریقہ نہیں پوچھتا، وہ کوئی حج کا طریقہ نہیں پوچھتا، وہ زکوٰۃ کا طریقہ نہیں پوچھتا، وہ مصارف زکوٰۃ نہیں پوچھتا۔ وہ کیا پوچھتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ میرا جو باپ جس کا میرے ساتھ نام ہے، کیا واقعہ وہی میرا باپ ہے یا میں کسی اور کا بیٹا ہوں؟ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کوئی فرض واجب کا مسئلہ ہے، یہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ ہے، یہ کسی کے نسب کا مسئلہ ہے، اور یہ اس لمحے کا مسئلہ ہے جب عورت اور مرد بالکل اکیلے ہوتے ہیں، کوئی تیسرا بندہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس عین تنہائی کی خبر وہ پوچھ رہا ہے کہ محبوب آپ کا علم جو اتنی وسعتوں والا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ میں جس سے منسوب ہوں، اب نہ اس بچے کو پتا ہے، وہ اب جوان ہے، جب وہ بچہ تھا اسے پتا نہیں اس کی ماں نے کس کا نطفہ اپنے رحم میں لیا، یہ بالکل ایک تنہائی کی خبر ہے۔ لیکن وہ پوچھ رہا ہے کہ محمد آپ جو کہہ رہے ہیں سلونی عما شئتم، جس پہلو پہ جس زاویے پہ جو بھی پوچھنا ہے پوچھو، تو میں محبوب آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے باپ کا نام یہ ہے، کیا میں اسی کا بیٹا ہوں؟ حضور فرماتے نہیں، تم نے پردے تمہارے تھے، تم نے خود ہی پوچھ لیا، تو اب سنو، تم اس کے بیٹے نہیں ہو بلکہ تم فلاں چرواہے کے بیٹے ہو۔ یعنی آپ اپنے نبی کے شان علم دیکھیں، اللہ نے کتنا علم عطا فرما دیا کہ کوئی چیز پوشیدہ رکھی نہیں۔ وہ شان امیت دیکھیں کہ اللہ نے کیسا پڑھایا، کیسا سینہ کھول دیا، کیسی نگاہیں کھول دی، کیسا شعور عطا فرمایا، کیسا علم و معرفت عطا فرمائی کہ اب کتنے سال پہلے اس کی ماں کس بندے سے ملی، کس کا نطفہ ہے، وہ تاجدار کائنات اس بندے کا نام بتا رہے کہ تمہارا باپ فلاں ہے۔ یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں میں۔ اب ایک بندہ اور کھڑا ہوا، یہ ماضی کی بات تھی، ایک نے مستقبل کی بات پوچھ لی، کب قیامت آنی ہے؟ ابھی دیکھیں 1400 سال تو گزر گئے، پتہ نہیں کتنے سال آگے آئیں گے۔ ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ تو حضور نے اس کے جنتی جہنمی ہونے کی خبر دے دی، حتیٰ کہ
اب وقت نہیں ہے پوری حدیث پڑھی جائے. ایک نماز کا ٹائم، پھر دوسری نماز کا ٹائم، حضور پھر اترے، نماز پڑھائی، پھر حضور ممبر پہ بیٹھ گئے، پھر تیسری نماز کا ٹائم ہو گیا، حضور پھر نماز پڑھا کے پھر بیٹھ گئے. حتیٰ کہ صحابہ کرام کے درمیان علم کا جب کوئی کمپٹیشن ہوتا، وہ ایک دوسرے کا حافظہ چیک کرتے، ایک دوسرے کی علم کی سطح چیک کرتے، تو وہ کہتے، صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ہم اس دن کا جو حضور نے ایک دن میں ہمیں اپنے ایک خطاب میں علم عطا فرمایا تھا، ہم اس دن کے علم کو دہراتے تھے. جس کو اس دن حضور کی زیادہ باتیں یاد ہوتی، ہم کہتے کہ تمہارے پاس علم زیادہ ہے. یہ میرے نبی کا ایک دن کا فیض ہے، یہ ایک دن کا علم کی عطا ہے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور ابن کثیر کے الفاظ ہیں کہ آقا اتنے جلال میں تھے کہ حضرت فاروق اعظم نے اس طرح اپنی جو ہے کونیوں کو ملایا اور اس طرح ہاتھ جوڑ کے سرکار سے کہا کہ سرکار ہم معافی چاہتے ہیں کہ ان بدبختوں نے ایسا سوال کیا آپ سے آپ کے علم کے بارے میں. اللہ رب العزت نے آپ کو تو بڑی شان عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، مطلع علی الغیب ہے، اللہ نے اطلاعیں دی ہیں. جب اللہ نے جو چاہا اپنے نبی کو عطا فرما دیا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں، بڑا علم عطا فرمایا ہے. ہم اس کے بارے میں ہمارے ذہن ایسی بحثوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. نبی کی ذات ہوتی ہے کہ نبی کی ذات سے حبی تعلق بھی ایسا قائم کیا جائے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان، ہر چیز سے بڑھ کے سرکار سے محبت کی جائے. اور عملی پہلو، اتباع کا پہلو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی سنت و سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے. باقی فرقہ واریت میں نہ پڑا جائے، حضور کی ذات پہ بحثیں نہ کی جائیں، یہ علم تھا، یہ نہیں تھا، یہ تھے، یہ نہیں. نبی کی ذات اس لیے ہوتی ہے کہ امتی اپنے نبی سے وارفتگی کے ساتھ محبت کرے اور اپنے نبی کی اتباع کرے. یہ نہیں کہ اپنے نبی کی ذات پہ بحثیں شروع کر دے، جو بدقسمتی سے ہمارے پاکستان اور ہندوستان کا ماحول رہا ہے پچھلے 70-80 سال سے، کہ ہم اپنے نبی کی ذات پہ ہم نے بحثیں شروع کر کے اپنے نبی کی ذات کے متعلق عجیب شکوک و شبہات اپنے ذہنوں میں پیدا کر لیے. ہمارے نبی کی شانیں کتنی ہیں اس کا ادراک ہم جان ہی نہیں سکتے. حضور تو خود فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق سے، لم یعرفنی حقیقتی سوا ربی یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرے نبی محمد کی حقیقت کیا ہے آپ بھی نہیں جانتے، رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا.